आँख वो देखेगी जो रब चाहता है, कान वो सुनेगा जो रब चाहता है, ज़बान वो बोलेगी जो रब चाहता है, फिर दिमाग वो सोचेगा जो रब चाहता है, पैर उधर चलेंगे जहाँ रब चाहता है, हाथ वो काम करेंगे जो रब चाहता है। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मेज़बान अली आदिल आपकी खिदमत में रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम का अगला एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं राह सुकून चैनल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، رمضہ دراصل عربی کا لفظ ہے اور اردو میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ ختم کر دینا، چھوڑ دینا، تیاگ دینا سے آتا ہے، یعنی ہر برائی کو چھوڑ دینا اور ہر اچھائی کو اختیار کر لینے کا نام رمضان ہے۔ اس کی ایک ٹریننگ ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ بہرحال مسلم سماج میں رمضان کے مہینے میں بہت سی تبدیلیاں دیکھی جاتی ہیں جو بالکل واضح ہوتی ہیں، لیکن ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ صرف رمضان کی حد تک رہتی ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک وڈمبنا ہے، یہ ایک المیہ ہے۔ حالانکہ دنیاوی اعتبار سے کوئی بھی ٹریننگ اگر آپ دیکھیں تو وہ عمل میں لانے کے لیے ہوتی ہے، چاہے وہ فوج کی ہو، کارپوریٹ سیکٹر کی ہو، ایجوکیشن کی ہو یا پھر دوسرے ڈرائیونگ وغیرہ کی ہو۔ تو ان تمام ٹریننگز کا مقصد جو ہے اپنے اپنے فیلڈز میں مہارت حاصل کر لینا اور پھر لگاتار اس پر قائم رہنا مقصد ہوتا ہے۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں۔ تو رمضان دراصل مومن کی ٹریننگ کا مہینہ نہ رہ کر ایک ٹریڈیشنل مہینہ ہو گیا، ایک روایتی مہینہ ہو گیا ہے۔ جس طرح سے نماز، روزہ، حج وغیرہ دوسرے ہم ارکان پورے کرتے ہیں، دوسرے فرائض پورے کرتے ہیں، ایسے ہی رمضان بھی آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، ملت پر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں رمضان میں دعاؤں کے قبول ہونے کے کتنے فضائل آتے ہیں، لیکن کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب معاف فرمائے، اللہ ہمیں اپنی رضا والے اعمال میں لگا دے اور ہم سے ایسے روزے، ایسے نمازیں اور ایسے تمام فرائض پورے کرا لے جیسا اللہ کو مطلوب ہے، تو انشاءاللہ الکریم اس کے نتیجے برآمد ہوں گے۔ یقینی طور پر بات تقوی کی آتی ہے۔ اب تقوی صرف کوئی ظاہر کا نام تو نہیں ہے، چہرہ مہرہ، کپڑے لتے جو ہے وہ گلیاں سجانا اور سیر افطاری کرنا اور گھروں کو پتائی پینٹ کرا لینا، یہ اس کا نام تو تقوی نہیں ہے۔ تقوی تو دل میں ہوتا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہے۔ سینے پہ ہاتھ مار کے فرماتے ہیں تقوی یہاں ہے، یہاں ہے۔ اور ہمارے سارے تقوی جو ہے وہ چہرے اور کپڑوں کے حد تک رہ جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اس لیے ہم اپنے تقوی کو دل میں اختیار کریں، اور دل ایسی ایک چیز ہے، جب دل بنتا ہے تو پھر جسم بنتا ہے، جسم بنتا ہے، جسم کے اعضاء بن جاتے ہیں، جسم کے اعضاء بن جاتے ہیں تو جسم کے اعضاء سے نکلنے والے اعمال پھر اللہ کے حکموں کے مطابق ہوتے ہیں۔ آنکھ وہ دیکھے گی جو رب چاہتا ہے، کان وہ سنے گا جو رب چاہتا ہے، زبان وہ بولے گی جو رب چاہتا ہے، پھر دماغ وہ سوچے گا جو رب چاہتا ہے، پیر ادھر چلیں گے جہاں رب چاہتا ہے، ہاتھ وہ کام کریں گے جو رب چاہتا ہے۔ ہر عمل اللہ کی رضا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہوگی اگر ہمارا دل بن جائے گا اور دل میں تقوی اختیار ہو جائے گا۔ آئیے ہم سب عزم کریں کہ اس مبارک مہینے میں ہم سب تقوی اختیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو موت تک اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آج کی دعا کے معاون ہیں جناب حکیم عطاء الرحمن اجملی صاحب۔ کل کا عنوان دوستو ہمارا تراویح ہوگا۔ تراویح کب، کتنی پڑھنی ہے اور کیسے پڑھنی ہے۔ جو فیشن چل پڑے ہیں 3 دن، 5 دن، 10 دن کے، اس کے کیا نقصانات ہیں اور تراویح سے کیا چاہا جا رہا ہے، کل انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا ایمان اعمال کا اور سراؤنڈنگز کا بہت خیال رکھیے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ نگہبان۔